اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا. آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا، وہ آگ جلائے بیٹھا تھا. غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو، جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، میں آپ کا دوست اکرم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا اسلامک دنیا. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو لے کر کے بہت ہی زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے. درگاہ کو مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. وہ کوئی 100-200 سال پرانی درگاہ نہیں ہے، 850 سال پرانی درگاہ ہے. میرے سرکار خواجہ غریب نواز کو ایک پجاری نے جب چیلنج کیا تو میرے سرکار خواجہ غریب نواز نے اس کے چیلنج کو مانتے ہوئے ایک بچے کو لے کر کے آگ میں چلے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہم اور آپ مل کر کے پورا بیان سنتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبان میں. اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا. آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا، وہ آگ جلائے بیٹھا تھا. غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو، جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے. اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے، یہ تو جلائے گی. کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی. کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے، ہم اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے. کہا پھر ہاتھ ڈالو. اس پجاری نے کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں، آگ کا کام ہے جلانا. یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو. کیا تم ڈال سکتے ہو؟ سرکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جس کی پیدا کی ہوئی اس کی عبادت کرتا ہوں. آگ کا مالک اللہ ہے. تو اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، تم ہی ڈال دو، تم ہی ڈال دو. سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا. بہت بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بڑی آگ ہے جس کی پوجا ہو رہی تھی. اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، سال بھر کا، 1.5 سال کا. اس کی گود سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چلے گئے، اندر چلے گئے. اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا، خود بھی جل گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا. اور اتنا ہلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. لوگ جمع ہونے لگ گئے، آس پاس کے سب جمع ہو گئے، اور سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے، آگ کو بجھائیں گے تب یہ ملیں گے. کافی دیر ہو گئی. مجمع جب اکٹھا ہوا، کئی پجاری آئے. سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں. بچہ بھی گود میں موجود ہے، صحیح سلامت ہے. اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا، جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا، پیشانی بھی ٹھنڈی ہے، کپڑے بھی ٹھنڈے ہیں، کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے. میرے عزیز و غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں، انہیں آگ نہیں جلائی. بات تو سمجھ میں آتی، بچہ پجاری کا تھا، یہ کیوں نہیں جلا؟ مفسرین کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے ہاتھ میں کس کے تھا بچہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، ارے جہاں ہاتھ لگ جائے اس پر آگ نہیں لگتی. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم سے بھی کہا گیا تھا یہ کیسی باتیں ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں. ہم نے یہی کہا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے، یہ نبی پاک کی حرمت کی بات ہے. آؤ میں سیدنا خالد بن ولید کی بات کو مکمل کروں گا. آپ حضرت کو جگہ دے دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، چشم و چراغ خاندان اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت، شہزادگان قمر ملت، شہزادگان حضور قمر ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیے حضرات. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، حضرت بہت محبت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں.
आप तवज्जो रखें। मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं। और ये मजमे में रोज देखता हूं और एक बात कहता भी हूं कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन खराब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शोबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीजान गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास।